بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کا ساتھی غلام مصطفیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے میں نے میسلو کی جو حاجات کی درجہ بندی ہے اس کے بارے میں بات کی کہ حاجات جو ہیں ان کی ضرورت کیوں ہے، ان کو پورا کرنا کیوں لازمی ہے۔ تو اسی طرح آج ہم دیکھیں گے کہ حاجات کے تعلیمی جو مضمرات ہیں، یعنی ایجوکیشنل امپلیکیشن آف نیڈس کو تعلیم میں یہ کیوں ضروری ہے، یہ دیکھنا ہے ہمیں۔ حاجات اور تعلیم کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو معلم کو یہ بات بخوبی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ پورے تعلیمی عمل میں جتنے بھی پرائمری جو نیڈز ہیں جن کا ذکر میں پہلے ویڈیو میں کر چکا ہوں، ان کا پورا ہونا ضروری ہے، اور یہ انسان کی تعمیر اور کردار پر اثر ڈالتی ہے۔ تو جو بندہ متاثر نہیں ہوتا پھر وہ متاثر کرتا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں اس میں۔ تو بچوں میں تعلیم کے حصول کے محرک کو بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان کی بنیادی حاجات کو پورا کیا جائے۔ اگر ایک ہی چیز اس میں ہم دیکھ لیں کہ اگر کسی وجہ سے کوئی ایک حاجت پوری نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، پھر بچہ نہ تو تعلیم بلکہ کھیل میں بھی جو ہے نا وہ دلچسپی نہیں لیتا، کام میں بالکل جو ہے وہ دلچسپی نہیں لے گا۔ تو اس معاملے میں سب سے پہلے ہم دیکھیں ہیں بھوک کی مثال کو لے لیں۔ مثلا بچہ بھوکا ہے تو وہ پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہیں لے گا۔ آپ بینگ اے ٹیچر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں، یا بینگ اے پیرنٹ جو ہے آپ دیکھیں تو ایسا کیا ہے۔ تو خوراک جو ہے اس کا جو ہے تعلق انسان کی جسمانی ضروریات کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو تحریک بیدار ہوتی ہے، اگر بچے کو متوازن غذا مہیا کی جائے تو یہ ابھارے گی اس کو کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ کرنے کی، تو اس کی توجہ مبذول کرائے گی کہ وہ تعلیم حاصل کرے یا اس کے حاصل کرنے کی شعوری کوشش کرے۔ تو اس کے لیے زیادہ دیر تک اپنی توجہ کو برقرار رکھنا ناممکن ہوگا اگر اس کی اس جسمانی ضرورت کو پورا نہ کیا گیا۔ تو جس کی بڑی وجہ اس کے جسم میں عدم توازن یعنی امبیلنس جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی حاجات کی تسکین کے لیے اسکول، کالج یا کمرہ جماعت کی سطح تک معلم کو کم از کم یہ اقدامات کرنے چاہیے۔ نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ بچوں میں عمدہ اور متوازن خوراک لینے کی عادات جو ہیں ان کو اجاگر کیا جائے۔ اب معاملہ اس میں غربت کا بھی آ جاتا ہے کہ آخر غریب ہیں تو پھر وہ متوازن غذا کا کہاں سے بندوبست کریں۔ تو جو پاسیبل ہو سکے وہ، جس سے جسمانی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے، بچے کی توجہ برقرار رہے، دلچسپی برقرار رہے۔ نمبر 2 اس کے اندر ہے کہ اسکول میں جو اسکول کی انتظامیہ ہے یا گھر کی جانب سے بچوں کے لیے دوپہر کا جو کھانا ہے یعنی لنچ کا مناسب بندوبست ہونا چاہیے، کیونکہ پڑھتے ہوئے بندے کی بہت ساری انرجی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، تو تقریباً تفریح تک جاتے جاتے نا اس کو کھانے کی جو ہے نا وہ حاجت ہو جاتی ہے۔ ادروائز جو بریک کے بعد پیریڈ ہوگا پھر اس میں بچہ جو ہے وہ دلچسپی نہیں لے گا اگر اس کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ نمبر 3 اس کے اندر ہے کہ معلم کو اس بات کا بخوبی علم ہونا چاہیے، اس کو دھیان رکھنا چاہیے کہ کیا بچہ گھر سے کھا پی کے آیا ہے کہ نہیں۔ تو اگر وہ بھوکا ہے تو کسی صورت میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اگلی چوتھی بات جس کام کے معلم کو چاہیے کہ وہ بچوں کو خوراک کے ضیاع سے روکے۔ اب یہ بھی ہوتا ہے بچے تھوڑا کھاتے ہیں، زیادہ ضائع کر دیتے ہیں، تو پھر ان کی جو پسند کی چیز ہے وہی دیجیے جس کو وہ زیادہ کھائیں، یا ان سے یہ کہا جائے کہ آپ اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ خوراک کا ضیاع کم ہو سکتا ہے۔ تو اسکول کی انتظامیہ جو ہے ان کی جانب سے بچوں کے لیے پینے کا پانی جو ہے یعنی صاف پانی اس کا مناسب انتظام ہو، تو بھوکے بچے کی طرح پیاسا بچہ بھی کچھ سیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اب ضرورت ہے اس کو بار بار ابھار رہی ہے تو وہ توجہ تو اس کی اس طرف ہوگی، سبق کی طرف سے اس کی توجہ نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح نیکسٹ جو نمبر 6 میں کہ بازاری جو مشروبات ہیں، شربتیں، بوتلیں وغیرہ سے پیاس نہیں بجھتی، اس لیے صرف جو ہے وہ پانی کا خصوصی طور پر جو ہے وہ انتظام ہونا چاہیے۔
نمبر 7 پہ کہ بچوں کی نفسیات یا حاجات کو منعکس یعنی سبلیمیٹ کرنے یا ان کا رخ موڑنے کے لیے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں میں سماجیانے یعنی سوشلائزیشن کے طریقوں مثلاً کیا ہونا پارٹیز، پکنک، کھیلوں کے مقابلے، ناول ریڈنگ، کہانیاں لکھنا یا پڑھنا وغیرہ بھی متعارف کرائے۔ اب یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں کو ان کے وہ ریڈنگ تو کر نہیں سکتے، تو پھر اس لیول پہ جو پرائمری لیول پہ کیا جائے تو ان کو سنایا جا سکتا ہے کہانیاں، جیسے ایکٹیویٹی بیس لرننگ کے اوپر جا کر، جیسا آج کل ٹرینڈ آ رہا ہے اسی کلاس روم کے اندر کے بچوں کو کہانیاں سنائی جائیں، تو سننے سے بھی جو ہے نا وہ ان کے ذہن نشین ہو جائیں گی اور ان کے جو ہے نا وہ حافظے کا حصہ بن جائیں گے، پھر وہ اسی طرح کرنا شروع کر دیں گے۔ تو 8ویں نمبر پہ جو ہے وہ حاجات کے تعلیمی مضمرات کے حوالے سے کہ استاد کو چاہیے کہ بچوں کو مناسب جنسی تعلیم دے۔ یہ ہمارے ہاں تو ایک ٹیبو بن گیا نا کہ یہ جنسی تعلیم نہیں دینی ہے ہم نے بچوں کو، تو جس کا نتیجہ بعض میں سیپریشن کی صورت میں بہت سارے جو ہے نا مسائل کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو مناسب جو طریقہ ہے جو حد سے نہ بڑھ جائے وہ جو ہے نا کم از کم وہ جنسی تعلیم جو ہے وہ بچوں کو دی جانی چاہیے۔ اگر کسی بچے کو کوئی جنسی مسئلہ درپیش ہے تو معلم کو چاہیے کہ وہ رہنمائی اور مشاورت کے ذریعے اس کو حل کرے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ لیں، ان تعلیمی مضمرات جو حاجات کے ان کو دیکھ لیں، تو اس کے جو ہے نا وہ ہمارے جو درس و تدریس کا جو معاملہ ہے اس پہ بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم ان کا دھیان کر لیں تو امید ہے کہ ہمارا درس و تدریس کا جو سلسلہ ہے بڑے احسن طریقے سے اپنے انجام کو پہنچے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو والدین کو موٹیویٹ کرنا ہوگا، خود اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہوگا، بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہوگا، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن دس ویڈیو، ہوپ یو ول لائک اٹ۔ اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو اس کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن دس ویڈیو۔